قسم کی زینت کو منع نہیں کیا، صرف ناجائز زینت منع ہے۔ جائز زینت اختیار کرنا مرد کے لیے بھی جائز ہے، اور ناجائز زینت مرد کے اعتبار سے ہی ہوگی کہ ایک تو ایسی تمام زینتیں منع ہوں گی جس میں عورتوں سے مشابہت ہو، جیسے پونی بنا لینا، پیچھے دور سے دیکھے تو گمان ہو کوئی سسٹر کھڑی ہوئی ہیں، قریب آئیں تو برادر نکل آتا ہے اور صدمہ ہوتا ہے مطلب بعض لوگوں کو کہ یار یہ کیا ہو گیا۔ دوسرا پھر وہ ٹاپس پہن لینا، ناک کی نتھ لگا لینا، آج کل تو بڑے، اور پھر انگوٹھیاں، اچھا چھوٹی انگلی کا ناخن تھوڑا سا لمبا رکھ لینا، اسی طریقے سے عورتوں کے کوئی لباس وغیرہ اختیار کر لینا، یہ سب عورتوں سے مشابہت کی وجہ سے منع ہوں گے۔ اور اسی طرح کندھے سے نیچے بال رکھنا مرد کے لیے منع ہے، کیونکہ یہ عورت سے مشابہت ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بال اقدس کندھوں تک تو تھے، یہاں ٹچ کر لیتے تھے، اتنے بعض اوقات سرکار نے بڑھائے ہیں لیکن کندھوں سے نیچے ثابت نہیں ہیں۔ اس لیے جو یہ ملنگ بنے پھرتے ہیں نا، یہ مطلب یہ کہ صوفی بنتے ہیں اور لمبی لمبی زلفیں جو کندھوں سے بھی نیچے جا رہی ہوتی ہیں، یہ بالکل خلاف شرع ہے اور عورتوں سے مشابہت کی بنا پر وعید کے اندر داخل ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس مرد نے عورتوں کی مشابہت اختیار کی، یا جو عورتیں مردوں کی مشابہت اختیار کریں، ان پر اللہ کی لعنت ہے۔ تو یہ اب اندازہ کریں، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ زلفوں سے مذہب کا کوئی تعلق نہیں ہے کہ کندھوں سے نیچے لمبی سانپ کی طرح زلفیں ہل رہی ہیں تو وہ بڑا صوفی ہوگا، بڑا بزرگ ہوگا۔ جو نبی کریم کے حکم اور آپ کی سنت کے خلاف چلے، سمجھ لیجئے کہ اس میں اور بزرگی میں 100 کا آنکڑا ہے، اس کو کہتے ہیں نا کہ ٹکراؤ ہے۔ کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ جو نبی کریم کے حکم کو ٹالے اور آپ کی سنت کے خلاف چلے اور بزرگ ہو جائے۔ وہ آپ کی نگاہوں میں بزرگ ہو سکتا ہے، وہ مخلوق کی نگاہوں میں ہو سکتا ہے، وہ اللہ اس کے رسول کی بارگاہ میں بزرگ نہیں ہو سکتا۔ دوسری جو ممنوع زینت ہے وہ غیر قوموں کے ساتھ مشابہت، یعنی ایسی کوئی زینت اختیار کرنا کہ اس کو دیکھیں تو فوراً ذہن غیر قوم کی طرف چلی جائے، کفار کی طرف، مشرکین کی طرف چلی جائے، اہل کتاب کی طرف چلی جائے، نگاہ چلی جائے، آپ کا ذہن چلا جائے، ایسی زینتیں بھی منع ہوتی ہیں۔ یوں ہی یہ زینت بھی منع ہے کہ جو اپنے آپ کو انسان نمایاں کرنے کے لیے کرے، جس کو اگر لباس میں ہو تو اس کو لباس شہرت کہا گیا، جیسے بہت ہی رنگ برنگا قسم کا لباس پہننا، خصوصاً دینی طبقے کے حوالے سے میں عرض کر رہا ہوں کہ نکلے روڈ پر تو لوگ مڑ مڑ کر دیکھیں کہ بھئی کون ہے، پتہ نہیں کوئی بزرگ لگتا ہے، اس طرح کا یعنی عجیب و غریب لباس اختیار کرنا، اور دل میں خواہش ہی ہو کہ لوگ مجھے دیکھیں اور اس کے ذریعے میری بزرگی کا اعتراف کریں، اسے لباس شہرت کہتے ہیں، یہ بھی منع ہوتا ہے۔ اور اسی طریقے سے ہمارے عرف میں جس زینت کو برا سمجھا جاتا ہے وہ تمام بھی منع ہوں گی۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ زینت مطلقاً منع نہیں ہے، لیکن ان چیزوں کا تھوڑا سا خیال کر لیا جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زینت اختیار کرنے کی اجازت دی ہے۔ اب آپ دیکھیے، میں نے ایک حدیث تو آپ کو پچھلے پروگرام میں عرض کی تھی، وہ صحابی بال بکھیر کر آئے تھے، ایسے ایک صحابی تشریف فرما تھے، مفلوق الحال سے نظر آ رہے تھے، بڑے جسم، لباس بھی بڑا معمولی سا، اور کوئی اللہ کی نعمت کا اثر ان پہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ کے پاس کچھ مال ہے؟ عرض کی کہ اللہ کا بڑا کرم ہے یا رسول اللہ، ہر طرح کا مال ہے، مویشی ہیں، باغات ہیں، اور دراہیم ہیں، دنانیر ہیں۔ تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو پھر اللہ کی نعمت کا اثر تجھ پر ظاہر ہونا چاہیے۔ تو آپ اندازہ کریں کہ اچھا لباس پہننا، اللہ نے اگر آپ کو پیسہ دیا ہے، نعمت دی ہے، تو تکبر اور اسراف، فضول خرچی، دو چیزیں نہ ہوں۔ اگر آپ اللہ کی نعمت کے اعتراف کے لیے، اس کے اظہار کے لیے کچھ اختیار کرتے ہیں، بالکل منع نہیں ہے، جائز طریقے سے ہونا چاہیے، منع نہیں ہے۔ تو یہ ایک چیز ذرا ذہن میں رکھیں۔